سوشل میڈیا اسٹیٹ لیول پہ یوز ہو تو کیا یہ بینیفیشیل ہے آپ کے خیال میں؟ ہاؤ ڈو یو مینیج یور ٹائم؟ ابھی تک جو پروگریس آپ نے یہ ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ ایک چینج جب بھی آتا ہے تو انسان کو ایک تھوڑا مشکل ہوتی ہے اس چیز میں. What were the challenges that you faced in the very beginning? بیکلیش ہوگا اور کرٹیسزم آئے گا تو اس چیز سے آپ کو کوئی ڈر نہیں فیل ہوتا. کوئی فیک اکاؤنٹ ہراس کریے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی، ٹیچرس کو بھی یا آپ کے اکاؤنٹ کو بھی، تو اس سے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ فیک اکاؤنٹ بنانا اور اس سے ہراس کرنا جو ہے وہ ایک کرائم ہے، اس کی سزا ہے اس کو. تو وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پوری طرح پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. جس پازیٹیو مینر میں ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے تھے اس سے ہماری جو یونیورسٹی کی فنکشننگ ہے وہ بہتر ہو گئی. میرا اور ہماری ایڈمنسٹریشن کا، ہماری فیکلٹی کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ بڑی اچھی ہو گئی. جو بھی کام کیجئے اس کو بہت پیشنیٹ طریقے سے کیجئے، اتنے اچھے طریقے سے کیجئے کہ آپ کا سمجھیں اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہو. ہم نے سب کو کہا ہے کہ اپنا فیس بک بنائیں، اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں اور اس میں اپنے میسیجز دیں. اور آپ نے دیکھا پچھلے سال بہت سے ڈپارٹمنٹس نے جو ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا پریزنس کو اسٹرینتھن کیا ہے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ایپ بنانے چلے ہیں بہت جلدی، اور بہت سا کیمپس مینجمنٹ سسٹم اس ایپ سے مینیج ہو رہا ہوگا. آپ کے اندر ایک سپارک ہو کو بڑا کام کرنے کا، اور پھر آپ سوشل میڈیا کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں، نہ کہ سوشل میڈیا جو ہے فار ایور ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہی بن کے رہے. وائس چانسلر ایک طرح کی آپ کی فادر فگر ہے، اور اپنے فادر سے آپ کسی قسم کی بھی بات کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں امپاورمنٹ ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بولڈ ہوں، فیئر لیس ہوں، ایک پازیٹیو پیشن کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کریں، اور اس میں سوشل میڈیا پریزنس اپنی قائم کریں، اور اچھے طریقے سے گورنمنٹ کالج کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم یہاں جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جی سی یونیورسٹی کی سوشل میڈیا پریزنس کافی مضبوط ہو گئی ہے، اور ریسنٹلی ہمارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس اینڈ دیٹ انکلوڈس دا اکاؤنٹ آف آور وائس چانسلر ایز ویل، ان کو فیس بک اور ٹویٹر کی طرف سے ویریفائی کیا گیا. سو سب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو اس بات کی کہ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ ویریفائی ہو گئے ہیں. اور آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ دا کانورسیشن ود دا تھیم دیٹ ہاؤ the challenges that you faced in the very beginning. What were the possibilities that you had in mind کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہوں گے یا اسٹوڈنٹس کو اتنا امپاور کریں گے، سو what were the challenges that you faced in the very beginning? دیکھیے کہ میں ایک بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر آ رہا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی، جس سے پرانی یونیورسٹی شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو. اور اسی طرح میں ایک اور ماڈرن یونیورسٹی سول نیشنل یونیورسٹی میں پڑھا کر آ رہا تھا. یہ وہ یونیورسٹیز ہیں کہ جن کی بہت اسٹرانگ ٹریڈیشنز ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک ماڈرن کنونشن کو بڑے اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا. اور ہم پروفیسر لیول لوگوں کو بھی وہ باقاعدہ ٹریننگ کراتے تھے کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا پریزنس کس طرح بہتر کرنی ہے جس سے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو اور آپ کے انسٹیٹیوشن کو فائدہ ہو سکے. جب میں یہاں آیا تو میں نے اس کی بالکل اسٹرانگ اپوزیشن پائی کہ کہا گیا اس طرح کہ جیسے ہم وائس چانسلر لیول پہ سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہونے سے شاید وائس چانسلر کی پوزیشن کی سینکٹیٹی متاثر ہو رہی. تو وہ ایک بیک لیش ہمیں بڑی مشکل سے اس کو ہینڈل کرنا پڑا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ بہت جلدی لوگوں کو احساس ہوا کہ جس پازیٹیو مینر میں ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے تھے اس سے ہماری جو یونیورسٹی کی فنکشننگ ہے وہ بہتر ہو گئی. لیکن جو ایک بڑا کام ہوا جس کے لیے میں بہت خوش ہوں، اور میں چاہوں گا کہ فیوچر میں بھی ہم سوشل میڈیا اس طریقے سے استعمال کر سکیں، کہ میرا اور ہماری ایڈمنسٹریشن کا، ہماری فیکلٹی کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیجمنٹ بڑی اچھی ہو گئی. اب ہم بہت جلدی اسٹوڈنٹس تک کوئی پیغام پہنچا سکتے تھے، ان کا ری ایکشن جو ہے وہ ہمیں مل جاتا تھا. ہمیں احساس ہونا شروع ہوا کہ یہ جو گیپ ہے فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کے درمیان
سوشل میڈیا ایک بڑا اچھا میکنزم ہے کہ اس کے ذریعے ہم وہ گیپ ختم کریں. تو اب خدا کا شکر ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جس طریقے سے ہم نے سوشل میڈیا میں اپنی ایکٹیویٹیز پروموٹ کی ہیں، جس میں نہ صرف اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ ہماری بہتر ہوئی ہے بلکہ اس میں ہماری بہت سی ایکٹیویٹیز جو ہمارے الومنائے ہیں ان کو پتہ چلتی ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور ہم جو ہے بہت سی اور دوسرے جو مقاصد ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں سوشل میڈیا کی مدد سے، جس میں ایک بڑا مقصد جو ہے وہ ہے تربیت کرنا اپنے اسٹوڈنٹس کا، کیریکٹر بلڈنگ کرنا. اس کے علاوہ جو دوسری ہماری اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی ایکٹیویٹیز ہیں، خصوصاً جو ہم ڈرگ ایڈکشن کی اویئرنیس کے بارے میں ہم نے ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کلائمیٹ ایکشن پلان جو ہے وہ شروع کیا ہے. تو بہت سی پازیٹیو میٹرز میں جو ہے ہم بہت اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. موونگ فارورڈ جی جو سب سے زیادہ جس میں میری خواہش ہے کہ جس میں ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے رہیں وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ اچھی رہے. وہ جو ایک گیپ کریٹ ہو گیا اوور ٹائم کہ جس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی انٹریکشن جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی، وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کی بھی اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ ہو، اس سے اسٹوڈنٹ امپاورمنٹ اچھی ہو، اس سے ہماری گورننس اچھی ہو. جو ایڈمنسٹریشن ہماری گورنمنٹ کالج کی گورننس کی ہماری پالیسی ہے، تو اس طریقے سے ہم بہت سی بہتری لانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے. لیکن پھر بھی ابھی ایک مرحلے پہ جس میں ہمیں بہت تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ مینرزم نہیں آتے کہ جس مینرزم سے انہوں نے سینئر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، خصوصاً وائس چانسلر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے سوشل میڈیا پہ. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آج کی جو ہماری بات چیت ہے اس سے ہم یہ بھی کوئی نتیجہ اخذ کریں کہ وہ کون سے مینرزم ہیں جو اسٹوڈنٹس نے اڈاپٹ کرنے ہیں تاکہ ہمارا اچھے طریقے سے انٹریکشن ہو سکے اسٹوڈنٹس کا اور سینئر مینجمنٹ کا، اور ہم یہ تاثر بنا سکیں کہ میں یعنی ایک سینئر لیڈر اس یونیورسٹی کا اور میری جو دوسری ٹیم ہے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں. جب تک ہماری یہ کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوگی کہ وی آر آل فار دا سیم کاز اینڈ دا کاز از ٹو ریز کوالٹی آف ایجوکیشن ہیئر ان گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وی آر آل فار دا سیم کاز تو ہمارا شاید کمیونیکیشن کرنا بھی آسان ہوگا. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی نقصان پہنچے، جس طرح اسٹوڈنٹس نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے کسی ٹیچر کی ڈس اوبیڈینس کریں یا ان کے خلاف جائیں. تو جب ہمیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا تو اسی حساب سے ہمارے مینرزم بھی سوشل میڈیا پہ بہتر ہوتے چلے جائیں. Thank you so much, sir. Now we have a few students from different departments of our university and they have prepared some questions for you as well, sir. So I would now request them to start with their questions, please. Sir, Assalamu alaikum. My name is Maham and I am from Department of English Literature. Sir, آج میرا سوال آپ کی ٹائم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. As a student who stays in the campus till evening, I've seen you working for many hours. ہم نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے، آپ ہمیشہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمیشہ ایونٹس پہ جا رہے ہیں، آپ کوئی ایونٹ مس نہیں کر رہے، آپ اسٹوڈنٹس انٹریکٹ کر رہے ہیں. I really want to ask, how do you take out time or how do you manage your time to stay relevant and stay active on social media as well? آپ کی ریپرزنٹیشن ہماری یونیورسٹی کو لے کر اور خود کو بھی لے کر بہت کمال ہے اور بہت بے مثال ہے ایکچولی. سو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنا ٹائم آپ کیسے مینیج کرتے ہیں دونوں چیزوں کے لیے؟ جی ماہم، بہت شکریہ آپ کا اور بہت اہم سوال ہے. اس میں دیکھیے، جب بھی کسی چیز کی اہمیت کا آپ کو صحیح معنی میں احساس ہو جائے تو اس کے لیے ٹائم بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹائم ہم سب کے پاس ہوتا ہے اور بہت سارا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں خود احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کتنا سارا ٹائم ہوتا ہے. اور جب آپ کسی کاز کو فرام دا باٹم آف یور ہارٹ اس کو ریئلائز کرنا شروع کر دیں تو وہ پھر آپ کی جاب نہیں رہتی، وہ آپ کی ایک تحریک بن جاتی ہے، ایک موومنٹ بن جاتی ہے. آپ کے اندر ایک سپارک جو ہے ایسا جل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سے میں نے وائس چانسلرشپ شروع کی ہے یہاں پر مجھے تھکن نہیں ہوتی اور میں خود اپنے آپ پہ حیران ہو رہا ہوتا ہوں، میرے دوست مجھ پہ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں عموماً 2:30 بجتے تھے دوپہر کے
تو مجھے گھر کی طرف میں رخ کرتا تھا اپنے آفس سے، یونیورسٹی سے، اور پھر عموماً یہ ہوتا تھا کہ ویکنڈز پہ بھی کام نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ دن رات ہم مصروف رہتے ہیں، ویکنڈ پہ بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر اور تھکن نہیں ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک سپارک ہے کہ جس سے ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ جو کام اس وقت ہم کر رہے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. اس لیے جو میں آپ کو بھی یہی نصیحت کروں گا کہ جو بھی کام کیجئے اس کو بہت پیشنیٹ طریقے سے کیجئے، اتنے اچھے طریقے سے کیجئے کہ آپ کا سمجھیں اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہو جائے. پھر دیکھیے کہ آپ کو کتنا اس میں لطف آنا شروع ہوگا. جب آپ کا یہ پیشن ہو کہ آج میں نے یونیورسٹی جا کے آج کے جو لیسن میرے ٹیچر نے دینے ہیں وہ سب سے بہترین طریقے سے پڑھنے ہیں، اور اس کو لنک اپ کرنا ہے جو میں نے پہلے سیکھا ہوا ہے، اس کو لنک اپ کرنا ہے کہ آگے میں نے کیا سیکھنا ہے. تو پھر دیکھیے کہ وہ جو بس کی تکلیف ہے یا ٹیکسی یا اوبر کی تکلیف ہے یا گرمی ہے یا دھول دھپا ہے، اس کی تکلیف جو ہے وہ بری لگنے کے بجائے اور اچھی لگنے لگ جائے گی کہ میں ان تکلیفوں کے باوجود بھی جو ہے اپنے مشن سے جو ہے کنیکٹڈ ہوں. تو یہ ہے. تو جو آج کے اس سیمینار کے ضمن میں بات ہونی ہے وہ یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا کو ایک بہت امپورٹنٹ ایونیو سمجھتا ہوں، ایک بہت امپورٹنٹ چینل سمجھتا ہوں اپنی ڈے ٹو ڈے جاب کا، اور اس وجہ سے میرے لیے ٹائم نکالنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اکثر میں کسی میٹنگ میں جا رہا ہوتا ہوں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا میں یہ کر رہا ہوتا ہوں. اکثر میں صبح اٹھنے کے بعد جو ہے یہاں آنے سے پہلے کر رہا ہوتا ہوں. لیٹ نائٹ تک جو ہے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پھر میری پبلک ریلیشن آفس کی جو ٹیم ہے وہ بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، خصوصاً جو انہوں نے لاسٹ 1 ایئر میں جو ایکٹیویٹیز کی ہیں. دیر از نو ایگزامپل اینی ویئر ان پاکستان اور اینی ویئر ایلس آئی نو کہ جتنی محنت سے انہوں نے یہ کام کرتے ہیں. ہر ایونٹ کی ویڈیو بنتی ہے، ہر ایونٹ کی نیوز بنتی ہے، تو اس میں ان کا بھی بہت کردار ہے. السلام علیکم سر، میرا نام حمدہ ہے اور میں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہوں. سر میرا آپ سے سوال یہ کہ جو آپ کا ویژن ہے ایز اے وائس چانسلر، کیا اس میں شروع سے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا یوز شامل تھا، یا پھر یہ اسپونٹینیسلی آپ نے ڈیسیژن لیا کہ ہمیں اب اس کو شامل کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی کہ آپ ابھی تک جو پروگریس آپ نے کی ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ جی شکریہ حمدہ. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اس کا پہلے سے ایک ویژن ہمارے ذہن میں ہو، ایک خاکہ بنا ہوا ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جس طرف ہوا چلے اور ہم اسی طرف جو ہے چل پڑیں. تو پہلے سال سے ہی میں نے ایک 5 نکاتی ایجنڈا بنایا تھا، ایک ویژن بنا تھا، اور اس میں جو سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ ہم نے اپنی کوالٹی آف ٹیچنگ بڑھانی تھی. ہم نے اپنی ریسرچ جو تھا اس ریسرچ کی نیچر ایسے کرنی تھی کہ جس کا امپیکٹ زیادہ ہو. اس کے علاوہ ہم نے انٹرنیشنلائزیشن کرنی تھی، ہم نے اپنا گورننس سٹرکچر جو ہے وہ بہتر کرنا تھا، اور ہم نے بہت سی چیزیں کرنی تھی. تو سوشل میڈیا اس کا ایک ایونیو بن جاتا ہے، ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہے کہ ہم نے ان کاموں کو کتنے اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو پہلے سے ہی ہمارا خیال تھا، اور میں نے جیسے بتایا کہ دوسری یونیورسٹیز میں ٹریننگ لے کر آ رہا تھا ایک سینئر ان کا فیکلٹی ممبر ہونے کے باوجود، جبکہ یہاں پر اسی انٹریکشن کو جو ہے نا برا سمجھا جا رہا تھا. تو وہ ایک شروع میں تھوڑا سا کلیش ہوا اس کا، لیکن جب ہم نے ٹیک آف کر لیا اور اچھا کام لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا اور ہمیں فیڈ بیک بھی اچھی آئی، تو ہمیں اور اس سے انکریجمنٹ ہوئی. لیکن ایک جو بات جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہو گیا سوشل میڈیا پہ، کہ وہ جو انیشل بیکلیش آیا اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اگر کوئی کام غلطی سے ہمارے سے اچھا نہ ہو تو سوشل میڈیا اسے بہت اچھالتا ہے، اور وہ اس صورت میں بہت زیادہ نظر آتا ہے جب آپ نے اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو کبھی سوشل میڈیا پہ بتایا ہی نہیں. آپ سر جھکا کے ماڈسٹی کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ آپ کام کرتے رہے، کبھی بتایا ہی نہیں. تو وہ ایک جو چھوٹی سی کہیں سے آپ سے غلطی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، وہ اتنی اچھلی کہ بس وہی نظر آئی سب کو. تو اس وجہ سے بھی ہماری پھر یہ ضرورت بن گئی، ہماری ڈیوٹی بن گئی
کہ ہم نے جو اچھا کام کرنا ہے، پازیٹیو کام کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پروموٹ کرنا ہے، تاکہ ہم وہ جو نیگیٹو ایک فورس ہے سوشل میڈیا میں کہ جو آپ کی کسی بھی چھوٹی سی اونچ نیچ کو سنسیشنلائز کر دیتی ہے، اس کو بھی ہم کاؤنٹر اپنی پازیٹیو باتوں سے کریں، نہ کہ ان سے جھگڑے کرتے پھریں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ الزام دہی کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں. ہم جو ہے بلکہ اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز سے جو ہے ان کو کاؤنٹر کرتے رہیں. سر میرا نام حسن نثار ہے، انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جب آپ نے کنونشنل میڈیا سے سوئچ کیا سوشل میڈیا پہ، اور ایک چینج جب بھی آتا ہے تو انسان کو ایک تھوڑا مشکل ہوتی ہے اس چیز میں، تو آپ کی کیا فیلنگس تھیں اپنی سائڈ سے؟ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور اپنے جو میرے کلاس میٹس ہیں ان کا اگر میں بتاؤں تو وہ تو اس چیز میں بہت خوش تھے کہ ہم ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں وی سی صاحب کے ساتھ. آپ کے کیا جذبات تھے، آپ کی کیا فیلنگس تھیں کہ میں اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر سکتا ہوں سوشل میڈیا کے تھرو؟ میں تو بہت خوش تھا اس اپرچونٹی کے ساتھ کہ میں اب اسٹوڈنٹس تک ڈائریکٹلی کوئی میسیج جو ہے بہت جلدی سے کنوے کر سکتا ہوں. کیونکہ اس سے پہلے جب شروع میں نے میسیجز کنوے کرنے شروع کیے تو مجھے پتہ چلا کہ اس آفس سے ایک نوٹیفیکیشن جاتا ہے رجسٹرار آفس میں، جب رجسٹرار صاحب کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اس کو دیکھ کر پاس آن کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے پاس، اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو ہے پھر اسے فیکلٹی تک پہنچاتا ہے، اور فیکلٹی کا آپ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، یا وہاں نوٹس بورڈ پہ لگایا جاتا ہے جو اگر آپ ڈپارٹمنٹ میں اس دن موجود ہیں اور ادھر سے گزرے ہیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن نظر آ جاتا ہے. اور اس میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا تھا، بہت سی ایفیکٹونیس جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی. جبکہ جب ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح ٹرین کر لیا کہ میرا فیس بک میسیج دیکھیں، میرا ٹویٹر میسیج دیکھیں، تو ان نو ٹائم جو ہے وہ ان تک میسیج پہنچ گیا، چاہے وہ اس نوٹیفیکیشن کو اچھا سمجھیں اپنے لیے یا برا سمجھیں، وہ ایک سیکنڈری بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ خبر تو ان تک فوراً پہنچ گئی. اور اس طریقے سے ہم نے جو ہے، اور پھر ان کا ریئیکشن جو آیا اس سے بھی ہمیں کافی فیڈ بیک ملنا شروع ہوا کہ کوئی اینگل ہم سے مس ہو گیا جو اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو کی وجہ سے اب ہمیں پتہ چل گیا، وہ فوراً ہی ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے فوراً ہی ایڈجسٹمنٹ کر لی. صرف اس میں ایک شکایت یہ رہی کہ اکثر جو ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو آج تک یہ موقع کبھی ملا ہی نہیں تھا، کسی نے یہ موقع دیا ہی نہیں، تو مینرزم کہاں سے آ جائیں. اب 2 سال گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے، اور بہت سے بچوں کو بلاک کرنے کے بعد جو ہے اب تھوڑا سا سٹینڈرڈ بہتر ہو رہا ہے انٹریکشن کا، کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا کسی پہ رسپونڈ کرتے ہیں. ابھی کل ایک میرے ایوارڈ ملنے پہ کسی نے مبارکباد دی ہوئی تھی، تو میں نے شکریہ صرف لکھا اس میں جواب میں، تو نیچے ایک بچی نے، میرا خیال ہے زولوجی کی بچی ہے، جس نے بڑا ہی اچھے الفاظوں میں یہ کہا کہ سر پی ایچ ڈی کی فیس بہت زیادہ ہے. اب یہ وہ بات، اگرچہ کہ میں نے انہیں بھی یہ کہا کہ آپ کو وینسڈے کو 9 to 11 میرے سے فیس ٹو فیس آپ کی میٹنگ ہوتی ہے، لیکن مجھے فوراً ایک اور ایشو کا اندازہ ہوا، اس کی شدت کا اندازہ ہوا کہ شاید مجھے پی ایچ ڈی کی فیس جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے اگر آپ اچھے مینرزم کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو اس سے اس کی ایفیکٹونیس اور بڑھ جائے گی اور آپ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو میری خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہم جو ہے ایک چینل بنائیں، بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایک ایونیو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے نا، جو آج کے کرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہو. باہر کی دنیا کو ضروری نہیں ہے کہ وہ میسیجز جو ہیں وہ پڑھتے پھریں. تو ابھی وہ بھی اگر ہم کر لیں تو پھر مجھے اور زیادہ کانفیڈنس ہو جائے گا، آپ کو کانفیڈنس ہو جائے گا کہ یہ وہ چینل ہے کہ جس میں صرف ہم اپنے وائس چانسلر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. کوئی باہر کی دنیا اس کو ہمیں مس یوز نہیں کرے گی اس شکایت کو یا اس فیڈ بیک کو. تو انشاءاللہ بہت سی اس میں بہتری آ سکتی ہے، مزید آ سکتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا نام سارہ طاہر ہے اور میرا سوال جی سی یو کے آفیسز کے متعلق تھا. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریجرر آفس کی ایک سوشل میڈیا پر پریزنس بنی ہے. یہ مجھے یقین ہے کہ عموماً جلد جو ایگزامینیشنز آفس ہے، اکاؤنٹس آفس ہے، ایڈمیشنز آفس ہے اور رجسٹرار آفس ہے، ان سب کی بھی سوشل میڈیا پریزنسز جلد ہمیں ظاہر ہوں گی.
جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ پی ایچ ڈی کے فیس کے متعلق، تو کیا یہ ساری پریزنس اسٹوڈنٹ کے جو ریلیونٹ سوال جواب ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے اندر کیا مدد کر سکتی ہیں؟ اور یہ کیونکہ ابھی پروسیس جاری ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، تو اس سب میں آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے کو ملیں گے؟ کیا اس کے بینیفٹس آپ دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے؟ ان کو پلیز ایڈریس کر دیجیے. تھینک یو. جی سارہ، بہت شکریہ. ایک بڑا مقصد جو ہم نے حاصل کرنا ہے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، وہ یہ ہے کہ ہم گڈ گورننس کر سکیں اپنی یونیورسٹی میں، اور ہمارے فسکل ڈسپلن ہو ہمارے اندر کہ بھئی کون سا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اور اس کے لیے ہم بہت سا کام بیک گراؤنڈ میں کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا عموماً ہم پھر استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی پالیسی اناؤنس کرنی ہوتی ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا ایسا جیسے واٹس ایپ میسیجز جو ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں، اس میں ہم مختلف لوگوں کو مختلف واٹس ایپ گروپ کے تھرو ہم میسیجز پہنچا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے نئے کیمپس کے کام جو ہیں اس کے لیے گروپ بنا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے مسجد کے جو فنڈز اکٹھے کرنے ہیں وہ گروپ بنا ہوا ہے، پھر چیئر پرسنز کا ایک گروپ ہے، ایڈمنسٹریٹو ہیڈز کا ایک گروپ ہے کہ جس میں ہم عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ بھی اگر ہم میسیج دیتے ہیں تو صبح اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک بینیفٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے اچھے طریقے سے اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. جہاں تک پریزنس ہے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کی، ابھی تک وہ صحیح معنوں میں سوشل ایکٹیویٹیز جو بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں یا کہیں سیر کرنے گئے ہیں، تو وہی سوشل میڈیا پریزنس ہے ان کی. ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہوگا کہ انڈیویجول ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا پریزنس سے اسٹوڈنٹس کے میٹرز کو ریزولو کریں. نہ صرف یہ بتائیں کہ چائے بیٹھ کے پی رہے ہیں، بلکہ یہ بتائیں کہ جو یہ فلاں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اس کے پیچھے یہ سوچ ہے، اس کی یہ قباحت ہے، اس میں یہ مشکلات ہیں، اسٹوڈنٹس نے یہ کریں گے تو پھر یہ کرنا ہوگا، تو پھر یہ کرنا ہوگا، پھر جا کے یہ کام ہوگا. تو وہ ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ میں. البتہ ہم نے جو ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹس ہیں ادھر یہ تحریک شروع کر دی ہے کہ ہم نے سب کو کہا ہے کہ اپنا فیس بک بنائیں، اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں اور اس میں اپنے میسیجز دیں. اور آپ نے دیکھا پچھلے سال بہت سے ڈپارٹمنٹس نے جو ہیں وہ اپنی سوشل میڈیا پریزنس کو اسٹرینتھن کیا ہے. پھر ایک اور جو ہم بڑا کام کر رہے ہیں وہ ہم کیمپس مینجمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں کہ جو تمام پروسیسز ہیں، آپ نے فیس دینی ہے، آپ نے کلاس میں جانا ہے، آپ ٹیچر نے آ کے پڑھانا ہے، ٹیچر کو پیمنٹ کرنی ہے، اسی طرح ایڈمنسٹریٹو اور دوسرے جو کام ہیں، ایکیڈیمک کام ہیں، وہ تمام ہر کام ایک پروسیس کی صورت میں کیمپس مینجمنٹ سسٹم میں آئے گا، اور وہ ہمارا سارا آٹومیشن ہوگی تمام اس کی. تو یہ ایک بڑا کام ہم اگلے سال میں کرنے والے ہیں. جب یہ کام ہو جائے گا تو ہمارے لیے اور آسانی ہوگی. اور اس کی ایک چیز جس کے بارے میں اسٹوڈنٹس سن کے خوش ہوں گے کہ ہم ایک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ایپ بنانے چلے ہیں بہت جلدی، اور بہت سا کیمپس مینجمنٹ سسٹم اس ایپ سے مینیج ہو رہا ہوگا. یعنی آپ کو ضروری نہیں کہ لیپ ٹاپ ہوگا، کہیں ٹیبل ہوگی، بیٹھیں گے، اس کو لاگ ان کریں گے تو پھر وہ ہوگا. نہیں، آپ کے ہاتھ میں جو ایک انسٹرومنٹ ہے اس کی ایپ آپ کلک کریں گے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سی کلاس میں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آج کا ٹائم ٹیبل آپ کا کیا ہے، اور اس میں کون کون سی اسائنمنٹس اپلوڈ کرنے کی کون کون سی ڈیڈ لائنز ہیں، اور وہ جو ہے نا سب معاملات. ایون سلائیڈز جو ٹیچر شیئر کرتے ہیں وہ بھی آپ کو اس ایپ کے ذریعے مل جائے گی. یعنی اگر آپ بس میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آج یہ کلاس ہونی ہے اور اس کی سلائیڈز پہلے سے شیئر ہوئی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے موبائل پہ وہ سلائیڈز دیکھ سکتی ہیں اپنی ایپ کے طرح. تو یہ ہمارا اگلے پورے ایکیڈیمک ایئر کا پروگرام ہے کہ اگلے ایکیڈیمک ایئر میں ہم اپنا کیمپس مینجمنٹ سسٹم اس طرح بنائیں گے، اور ایپ سے آپ کے ذریعے جو کنیکٹ ہو رہے ہوں گے وہ بھی ایک ڈیجیٹل میڈیا کا ہی ایک جز ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سال کے آخر تک اور اس ایکیڈیمک سال کے آخر تک جو ہے وہ پورا ایپ فلی فنکشننگ وہ آپ کے پاس موجود ہوگی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. السلام علیکم سر. سر میں کیہان فرام ہسٹری ڈپارٹمنٹ. ویسے میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے
پاکستان میں پہلی یونیورسٹی جی سی یو تھی جن میں آپ نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کیا اور یہ پالیسی اڈاپٹ کی. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ جنہوں نے آگے کسی ادارے میں جانا ہے, تو سر آپ کوئی ایسی ایڈوائس کرنا چاہیں, یا آپ کے خیال میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آف پاکستان ادر دین یونیورسٹیز اور کالجز, ان میں بھی سیم مسائل ہیں کہ فائل ایک ہی آفس میں پڑی رہتی ہے. اگر ہم ڈی سی آفس میں ہی چلے جائیں تو یہاں پہ بھی جو ایک فائل ہے وہ ایک ہفتہ تک صرف پروسیڈ ہی نہیں ہوتی ہے ایک سائن کے لیے. تو سر اگر اس کی رپورٹس کے لیے سوشل میڈیا اسٹیٹ لیول پہ یوز ہو تو کیا یہ بینیفیشیل ہے آپ کے خیال میں, اور اگر ہے تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ اس چیز کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ اس چیز سے یہ پالیسی اڈاپٹ کرے؟ دیکھیے جی, جو اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے کہا کہ کوئی نصیحت کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی ہر اسٹوڈنٹ کی ایک سوشل میڈیا پریزنس ہونی چاہیے, ایک بولڈ پریزنس ہونی چاہیے کہ جس میں اس کے زندگی کے عزائم نظر آ رہے ہوں, اس کی ہابیز نظر آ رہی ہوں, اس کا لرننگ پروسیس جو وہ سوشل میڈیا سے ڈرا کر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہوں. آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ اب آپ جب اچھی جگہ پہ کہیں جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی باقاعدہ سائیکالوجیکل پروفائلنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اب اچھے جو ادارے ہیں وہ آپ کی سوشل میڈیا پروفائلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ سوشل میڈیا پہ کس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کی کیا جو ہے نا پریزنس ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک اچھا ایونیو ہے, ایک اچھا چینل ہے, اس کو پازیٹیو مینر میں استعمال کریں. لیکن معاملہ یہاں جو ہے نا کہ کافی مشکل ہے کہ بچے اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر پاتے کہ اگر انہوں نے 5 منٹ کوئی اچھا کام کیا ہے اسی سوشل میڈیا پہ تو 25 منٹ اگلے جو ہیں وہ فضول سبق ضائع ہو گیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر ایک تحریک ہو, آپ کے اندر ایک سپارک ہو کو بڑا کام کرنے کا, اور پھر آپ سوشل میڈیا کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں, نہ کہ سوشل میڈیا جو ہے فار ایور ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہی بن کے رہ جائے. تو جب تک ہم وہ پازیٹیو اسپیکٹس کی طرف نہیں جائیں گے تو سوشل میڈیا پریزنس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک جو دوسرا سوال ہے آپ کا کہ اسی طرح دوسرے ڈپارٹمنٹس اپنی ایفیشنسی کیوں نہیں بہتر کرتے سوشل میڈیا کی مدد سے, تو یہ ابھی تک ہم نے دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا بڑی اچھے طریقے سے استعمال ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے وہ اکثر پالیسی گائیڈ لائنز پرووائڈ کرنے میں اور پالیسیز کو انٹروڈیوس کرنے میں بڑا افیکٹولی یوز کی جاتی ہے. جیسے اگر کوئی نیا بینیفٹ یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہی ہے تو وہ سوشل میڈیا کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو کہ ایلیجبل ہیں اس بینیفٹ کے, اور وہ کس طریقے سے اس کو لے سکتے ہیں. اسی طرح ساؤتھ کوریا میں نے دیکھا کہ اور کووڈ کے دوران جو ہے بہت سی پالیسیز, بہت سی گائیڈ لائنز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوئیں. تو ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے اداروں کو اس طرح جو ایڈوانس کنٹریز کے ادارے جہاں پہ گڈ پریکٹسز پہلے سے موجود ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, اور اپنی پالیسیز اس میں ہم دیکھتے ہیں نادرا کا بڑا اچھا سوشل میڈیا پریزنس ہے, موٹر وے اتھارٹی ہے, اس کی بڑی اچھی پریزنس ہے. تو کچھ اچھی ایگزامپلس ہمارے اندر بھی موجود ہیں, ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں. So as you talked about strengthening the academic departments of the university, how do you see the progress of virtual open day? جیسے last year ہم نے جو ہے orientation week کیا تھا, so اس سے پہلے now we are having virtual open days. So what would you like to advise the prospective students جو آنے والے ٹائم میں جی سی میں ایڈمیشن لینے والے کہ how well they need to take it serious, اور کس طرح they are more directed towards their department and the knowledge that they'll get اگر وہ یہ virtual open day جو ہے وہ attend کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہماری قوم کا ایک بڑا المیہ یہ ہے, ہماری خصوصاً یوتھ کا, کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا پڑھنا ہے, ان کا پیشن کہاں پر ہے, کس معاملے میں, وہ کون سا کام ایسا ہے کہ جو اچھے طریقے سے کریں تو انہیں تھکن نہیں ہوگی اور ان کی بہترین جو صفات ہیں وہ سامنے آئیں گے. تو عموماً ہمارے بچوں سے یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ وہ کون سا سبجیکٹ پڑھیں گے. اگر کسی نے بہت فادر نے یا مدر نے یا چچا نے, ماموں نے
یا اسی طرح کے کسی اور فیملی ممبر نے کوئی بہت زور و شور سے جوش و خروش سے کسی سبجیکٹ کے بارے میں بتا دیا تو بس پھر آپ لوگوں کا موٹیو وہی بن جاتا ہے کہ ہم نے بس یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا لائر بننا ہے. اور اس کے علاوہ آج کل ماڈرن ورلڈ میں اتنے سارے سبجیکٹس ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے پاتے کہ ہم نے ان میں دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا ایپٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس طرف ہو. میری اپنی بیٹی کی اگزامپل ہے جس نے ابھی اے لیولز کے ایگزام پاس کیے ہیں اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے مارکس آئے ہیں, اور وہ کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ چوز کر سکتی ہے اس مارکس کی بنا پہ. لیکن یونیورسٹی کالج لنڈن میں انہوں نے جو ورچوئل اوپن ڈے کیا, اب سے 1-1.5-2 مہینے پہلے ہی انہوں نے کر دیا تھا بچوں کو, کہ جب بچے امتحان دے کر فارغ ہوئے تھے اس وقت سے انہوں نے سوچنا شروع کیا تھا کہ انہوں نے کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں. تو اس کے بعد اب ان کو جو ہے آرکیالوجی, میری بیٹی کو آرکیالوجی اور اینتھروپولوجی پڑھنے کا شوق ہو گیا اچانک. اس سے پہلے آج تک ان سبجیکٹ کے بارے میں نہ کبھی سوچا تھا نہ کبھی کسی سے بات کی تھی. اور وہ وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹی کالج لنڈن کے اس ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا اچھا اوپن ڈے کیا, ورچوئل اوپن ڈے کیا, جس میں انہوں نے ایسی باتیں کیں کہ اس سبجیکٹ سے بچوں کو لگاؤ ہو. جو اس سیشن میں بیٹھے ہوں وہ جب اس سیشن سے ہٹیں تو اس سبجیکٹ سے ایک دلی لگاؤ پیدا ہو جائے ان کو. بس وہی کانسیپٹ جو ہے UCL یونیورسٹی کالج لنڈن جو ہے یہ دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ہم ایک اچھی یونیورسٹی کے طریقے جو ہیں اپنی یہاں اپنا رہے ہیں. تو ہم نے ورچوئل اوپن ڈے ہر ڈپارٹمنٹ کا کرنا شروع کیا ہے, اور اس میں جو انیشل فیڈ بیک آ رہا ہے کہ بہت سارے بچے پاکستان کے ہر کونے میں بیٹھے ہوئے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتے چلے گئے, اور پھر اس کے بعد ان کا اوپینینز بلڈ اپ ہونے شروع ہوں گے کہ انہوں نے انوائرمنٹل سائنس پڑھنی ہے یا انہوں نے لاء پڑھنا ہے یا انہوں نے بزنس مینجمنٹ پڑھنی ہے یا انہوں نے کوئی اور سبجیکٹس پڑھنے. تو یہ ابھی تک جو فیڈ بیک آیا ہے خصوصاً ان بچوں کا کہ جو لاہور نہیں آ پاتے, انہوں نے ورچوئل اوپن ڈے کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. اور ایک اور جو بڑا ایکسٹرنل بینیفٹ ہوا ہے اس کا, یعنی ان چیزوں کے علاوہ جو مقاصد ہم نے بنائے تھے اوپن ڈے کے, وہ یہ کہ ہماری ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ہارمنی کریٹ ہو رہی ہے, ایک کوہیرنس ہو رہی ہے کہ سب فیکلٹی ممبر اور سٹاف جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کو ہم نے کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے ایکسٹرنل ورلڈ کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کی ایک آئیڈینٹی بنانی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. جن ڈپارٹمنٹس میں اس میں بہت اچھے طریقے سے حصہ لیا ان ڈپارٹمنٹس میں ایک ہارمنی کریٹ ہو رہی ہے, ایک جو ہے ایک ان کے فیکلٹی ان کے کرنٹ اسٹوڈنٹس میں لگاؤ پیدا ہو رہا ہے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. تو یہ ہر وہ چیز جو اچھی یونیورسٹیز کر رہی ہیں اور ہمارے یہاں ان کی اہمیت ہے, ہم نے وہ انشاءاللہ ہم اپنی اس یونیورسٹی میں بھی کریں گے. اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم کوئی اچھی بات جو ٹاپ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ میں ہو رہی ہے ہم دیکھتے رہیں, کوشش کرتے رہیں کہ وہ چیز جو ہے ہماری یونیورسٹی میں بھی. السلام علیکم سر. آئی ایم احمد علی فرام ہسٹری ڈپارٹمنٹ. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو ہیں اور ہر چیز آپ سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا, آپ کو اس چیز سے ڈر نہیں فیل ہوتا کہ آپ اتنی ٹرانسپیرنٹ لائف گزار رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کی ہر چیز کو یعنی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے آپ کے ہر سٹیپ میں, تو بیک لیش ہوگا اور کرٹیسزم آئے گا, تو اس چیز پہ آپ کو کوئی ڈر نہیں فیل ہوتا؟ جی شکریہ علی احمد. یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں یہ جو ایک بڑا اچھا ایونیو ہے اس کو استعمال اسی وجہ سے نہیں کر پاتے. مجھے کوئی اتنا خوف تو نہیں لگتا, میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں مینرزم جو ہے لوگوں کو سکھاتا رہوں کہ جس طرح آپ میرے فیس پر کوئی بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے اسی طرح آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت احتیاط سے بات کریں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے بات کریں. کبھی کبھار مجھے یہ بات لگتی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید میں اپنی وینٹی میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں,
لیکن جو سب سے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹرز میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے بولڈ ہونا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے فیئر لیس ہونا پڑے گا، اور بعض اوقات اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، بلنڈرز بھی ہوں گے، تھنڈرز بھی ہوں گے اس کے بعد، بلنڈرز کے بعد. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ بھئی آپ یہ کام جو ہے ایک اچھے کاز کے لیے کر رہے ہیں، اچھے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں غلطیاں بھی پھر آپ کر کے اس سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کی فیئر لیس اپروچ ہونی چاہیے کہ بھئی اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا وہ ہے. اور میں اکثر سختی سے میں نے اب جواب دینا بند کر دیا ہے، میں کسی کو جواب نہیں دیتا، کیونکہ کسی کی نیگیٹو بات کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اگر آپ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں. اور اگر پازیٹیو بات پہ رسپونڈ کرنا شروع کروں تو وہ بھی پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ فلیٹری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی جواب دیتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں کلیئرٹی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ایک اچھے کاز کے لیے کر رہے ہیں، اس میں اگر بیک لیش بھی آ رہا ہے، لوگ جو ہے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ بیڈ ود دا گڈ تھنگز دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو ود دیٹ. تو بس یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے کاز کو جو ہے نا وہ بالکل کلیئر رکھیں کہ یہ اس مقاصد کے لیے ہو رہا ہے، اور ہم کوئی پرفیکٹ ہیومن بینگ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی کبھی غلطی نہیں ہوگی. تو وہ غلطی ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو جاتی ہے. آپ بس اس کو کسی طرح مینیج کرتے رہیں. جی سر، جس طرح آپ نے کہا کہ بولڈ ہونا چاہیے، اسی طرح آپ اسٹوڈنٹس بھی بولڈ ہو کے آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ پوائنٹس پہ جو دوسری اتھارٹیز ہیں جو کہ آپ سے نیچے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ سے ابو ہیں، وہ یہ چیز مائنڈ کرتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہمارے سے کانٹیکٹ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ وائس چانسلر کے پاس بات کر رہے ہیں، جس سے شاید ان کی اتھارٹی پہ کوشچن آتا ہے یا ان کی فنکشننگ پہ، ان کے آپریشنس پہ کوشچن آ سکتا ہے. تو یہ بہت یونیورسٹی میں چیز نظر آتی ہے کہ جس سے بچے بھی ڈرتے ہیں آپ سے کانٹیکٹ کرنے میں، اور ٹیچر اسٹوڈنٹس کا جو کمیونیکیشن ہے اس میں بھی کچھ گیپ آ جاتا ہے یا پھر کچھ کلیشز آ جاتے ہیں. اصولاً یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ آپ کے ٹیچر ہونے چاہیے. وہ ٹیچر اگر کورس ریلیونٹ کوسچن ہے تو آپ کورس کا جو آپ کا انسٹرکٹر ہے اس سے بات کریں. اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ آف کانٹیکٹ آپ کا چیئر پرسن ہونا چاہیے. تو اصولاً یہی چینل ہونا چاہیے. اگر ان دونوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہو، یعنی انسٹرکٹر کی طرف سے کوئی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پھر آپ چیئر پرسن کے پاس جائیں. اگر چیئر پرسن آپ سے ملنے سے انکار کر دیں تو پھر آپ وائس چانسلر کے پاس آئیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر ایک طرح کی آپ کی فادر فگر ہے، اور اپنے فادر سے آپ کسی قسم کی بھی بات کر سکتے ہیں جا کر. تو میری بڑی خواہش ہے خصوصاً بچیوں کا کہ جن کو جھجک ہوتی ہے دوسروں سے بات کرتے ہوئے، وہ آ کر یہاں پر جو وینسڈے کا ہمارا 9 to 11 ہے، تمام اسٹوڈنٹس بوائز اینڈ گرلز جو ہے وہ یہاں آئیں، مجھ سے بات کریں. بعض اوقات یہ اس وجہ سے بھی بات کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شکایت ہی لگا رہے ہیں. آپ آئیں، مجھ سے بات کریں، اپنی فیلنگز بتائیں، کسی پالیسی کے بارے میں ڈسکس کریں کہ اسٹوڈنٹس کا کیا پرسپیکٹیو ہے. تو اس سلسلے میں ایک اور انیشیٹو جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ آف دا یونیورسٹی ایڈریس وائس چانسلر کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سیمسٹر میں کم از کم ایک دفعہ ضرور کریں گے. اور اسٹیٹ آف دا یونیورسٹی ایڈریس کے بعد ہم نے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ سٹائل پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، جس میں بہت سی ان کے سوال و جواب کو لینا ہے. اور وہاں پہ بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ اپنے انڈیویجول معاملے کو ڈسکس کرے، بلکہ وہ پالیسیز کی بات کرے، اسٹوڈنٹ پرسپیکٹیو کی بات کرے، ان جنرل جو امپرومنٹ ہماری لانی ہے اس کی بات کرے. تو بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس اس مینرزم کو سمجھیں کہ ان کا پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ، دوسرا پوائنٹ آف کانٹیکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد وائس چانسلر سے کانٹیکٹ کریں. اور وائس چانسلر سے جب کانٹیکٹ کریں تو کوشش کریں کہ صرف اپنے انڈیویجول معاملات ہی ڈسکس نہ کریں، بلکہ جنیرک پالیسی لیول کی ڈسکشنز بھی کریں، تاکہ آپ کو بھی اور آپ کی فیوچر جنریشن جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ بننے والی ہیں ان کو بھی اس میں فائدہ ہو. سر میں پوچھنا چاہتی تھی کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ انٹرنیٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی، سو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن
what's relevant and what's not relevant and which accounts are real or fake. آپ وہ بیلنس کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں, آپ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں, اس کو دھیان دینا چاہیے کہ نہیں, یہ جو اسٹوڈنٹ یا فیک اکاؤنٹ کسی اسٹوڈنٹ کی اگر کوئی کنسرن ریز کر رہی ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ نہیں, تو آپ اس کو مینیج کس طرح سے کرتے ہیں؟ اور سر اگر کوئی اسٹوڈنٹ لیٹ سے کوئی فیک اکاؤنٹ ہراس کریے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیچرس کو بھی یا آپ کے اکاؤنٹ کو بھی, تو اس کیس میں اس سے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ شکریہ سہرا. جو دوسرا سوال آپ نے کیا وہ بہت اہم ہے, پہلے اس کا جواب دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو سوشل میڈیا پہ ہراس کر رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. دیکھیے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو ہراس کیا جا رہا ہے تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. تو اس طرح کی معاملات جب آپ کے ہوں تو آپ فوراً سے پہلے ہمیں اس سے آگاہی کرائیں تاکہ ہم ایکشن لے سکیں. ہمارا جو ہے کانٹیکٹ بڑا اچھے طریقے سے FIA سائبر برانچ کے ساتھ ہے, اور ہم جو بھی ہمارے سامنے فیک اکاؤنٹس آتے ہیں یا ہمیں اس طرح کا تاثر ملتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے اسٹوڈنٹ کو ہراس کر رہا ہے, تو ہم اس پہ سختی سے ایکشن لینے والے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ بنانا اور اس سے ہراس کرنا جو ہے وہ ایک کرائم ہے, اس کی سزا ہے اس کو. تو وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پوری طرح پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد وہ شخص جو کہ ان کو تنگ کر رہا ہے اس کو جو ہے نا سزا دلوائی جا سکے. تو اسی طرح اگر کوئی فیک اکاؤنٹ یوز کر کے غلط میسیجز ڈالتا ہے ہمیں, تو پہلا ہمارا ایکشن تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم پوری طرح بلاک کر دیں کہ وہ پھر ہمارے کسی طریقے سے بھی ہمارے معاملات میں انٹر نہ ہوں. اور لیکن اگر وہ پھر کسی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بار بار کسی اور طریقے سے ہراس کر رہا ہے, تو پھر ہم دوبارہ سے FIA سائبر برانچ کی طرف جاتے ہیں. اور ہمیں اس طرح کے معاملات میں ہم نے بہت سی کامیابی حاصل کی ہے کہ بہت سے لوگوں کو پکڑا ہے, ان کو رپورٹ کیا ہے FIA سائبر برانچ میں. اور میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان سب لوگوں کو وارن کرتا ہوں کہ اگر کبھی بھی بیڈ مینرزم کے ساتھ یا ہراسمنٹ ہمیں نظر آئے گی کسی فیک اکاؤنٹ سے, تو ہم باقاعدہ انٹرسٹ لے کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور FIA سائبر برانچ کی مدد سے ان کو سزا دلوائیں گے. Thank you so much for your valuable time, sir. It was surely a very fruitful conversation, and I would now request you to please give us a few concluding remarks. جی بہت بہت شکریہ, اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ یہاں آپ میرے ساتھ بیٹھے اور ایک بڑے پازیٹیو مینر میں ہم سوشل میڈیا جو ایک ہمارا انسٹرومنٹ ہے اس کی بات کی کہ کس طرح استعمال کیا ہے اور کس طرح ہم نے فیوچر میں اس کو اور بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے. میرے خیال میں اگر ہم اپنی تمام ایکٹیویٹیز کا ایک مقصد تلاش کریں تو وہ مقصد ہے کہ ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن ایکسپیرینس جو ہے, جو کوالٹی آف لرننگ آپ کی یہاں پر ہے گورنمنٹ کالج میں, اس کو بہتر کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا یوز جو ہے وہ اس زمن میں بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ابھی تک ہم بہت سے معاملات میں جس میں کریکٹر بلڈنگ شامل ہے, جس میں ویمن امپاورمنٹ شامل ہے, جس میں اویئرنیس ٹورڈز ڈرگ ایڈکشن شامل ہے, جس میں ہماری اسموتھ فنکشننگ آف دی یونیورسٹی شامل ہے, اس میں ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر چکے ہیں, ہم اور کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ایک چیز جس کے بارے میں خصوصی توجہ دلاؤں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں امپاورمنٹ ہو, ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں بولڈ ہوں, فیئر لیس ہوں, ایک پازیٹیو پیشن کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کریں اور اس میں سوشل میڈیا پریزنس اپنی قائم کریں, اور اس میں ایک فیئر لیس مینر میں, بولڈ مینر میں بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کالج کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں تاکہ ہم خوب سے خوب تر گورنمنٹ کالج کی ترقی کرتے رہیں.
गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी बने हुए 20 साल हो चुके हैं। ये साल हमारी 20वीं सालगिरह है यूनिवर्सिटी बनने का, और यूनिवर्सिटी बनने के बाद हम पे बहुत सी ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, और एक बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करें, हमारे साथ इंगेज हों, उनमें एक मैच्योरिटी हो, और वो मैच्योरिटी मैं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे ओबीडियंस के साथ, बहुत अच्छे इखलाक के साथ अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें, इस तरह की उनमें एम्पावरमेंट हो कि टीचर्स को उनकी एम्पावरमेंट से फ़ायदा होना शुरू हो जाए। जितना भी हम कोशिश करें कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें ताकि हम अपनी स्टूडेंट्स की एम्पावरमेंट कर सकें, उनकी इंगेजमेंट बेहतर कर सकें, तो यही सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होगा सोशल मीडिया का। और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ उस वक्त तक हम बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे सोशल मीडिया का अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए, उनके एजुकेशन एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में मैं एक बड़ी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ कि जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो अपनी बढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का एक दफ़ा फिर यहाँ आने का।